ہم نے خالی جنازے میں شریک ہونا ہی کافی سمجھا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میں کسی کے جنازے میں آ رہا ہوں اور جنازے میں مجھے دعا کرنا ہے۔ اصل میں 6 گھنٹے کا سفر 12 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں، پیسہ خرچ کر کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جنازے میں جا کر مجھے کرنا کیا ہے۔ جنازے کی نماز کی دعا بھی سن کر سوچتا ہے میں اسے سلام کیوں کروں، میں اس سے بات کیوں کروں، میں اس سے ویسا کیوں کروں، وہ میرے سلام کے لائق نہیں۔ آدمی اگر ایسا سوچتا ہے، معاف کرنا، یہ گھمنڈ کی علامت ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ عاجزی اختیار کرے۔ جو اللہ کو خوش کرنے کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، سامنے والے کے سامنے نرمی اختیار کرتا ہے، لین الجانب بنتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے آدمی کی عزت کو بڑھاتا ہے۔ جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں رہتا ہے۔ جب تک آدمی کسی بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کی عیادت کرتا ہے، کہ آج ہمارا معاشرہ ایسا عجیب و غریب معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے تک بھی نہیں جاتے، بلکہ ڈرتے ہیں۔ کوئی بیمار ہو گیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے پیسے نہ پوچھ لے علاج کے لیے۔ اللہ اکبر۔ کبھی کوئی بیمار رشتہ دار ہسپتال میں نظر بھی آ جائے تو چہرہ پھیر کے واپس آ جاتے ہیں۔ یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے میرے بھائی۔ وَخَيْرَ الْهُدَى هُدَى مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم حق المسلم على المسلم 6 إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فاتبعه۔ معزز حاضرین کرام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، ہماری تمام تعریفیں، ہماری زندگی، ہماری موت، تمام اسی اللہ کے واسطے ہے جو ساری کائنات کا، جو ساری دنیا کا اکیلا پروردگار ہے، جو ساری دنیا کی عبادتوں کا اکیلا مستحق ہے۔ لاکھوں درود و سلام، رحمتیں، برکتیں اور سلامتیں نازل ہوں سارے ہی انبیاء پر، بالخصوص محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تھا۔ محترم حاضرین، گزشتہ جمعہ کے خطبے میں ہم نے معلوم کیا کہ ایک مسلمان کے جب ایک معاشرے میں وہ رہتا ہے تو مسلمانوں کے معاشرے کو کیسا رہنا چاہیے۔ مسلمانوں کی مثال آپس میں ایک جسم کی طرح ہے کہ جس طرح جسم میں کسی حصے کو تکلیف ہوتی ہے، درد ہوتا ہے، تو جسم کا دوسرا حصہ بھی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ مسلمان کو بھی اپنے معاشرے کا دکھ، درد، تکلیف کو محسوس کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی بتایا گیا تھا کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ تو محترم حاضرین، آج کے خطبے میں ہم مختصر طور پر یہ معلوم کرتے ہیں، یہ جانیں گے انشاءاللہ کہ مسلمان کا اجتماعی نہیں، ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے۔ اگر میں مسلمان ہوں، آپ مسلمان ہیں، دوست و احباب مسلمان ہیں، گھر کے بازو والا پڑوسی مسلمان ہیں، کام کے پاس والا مسلمان ہے، تو ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر پرسنل کیا ذمہ داریاں ہوتی ہیں۔ یعنی ایک مسلمان ہونے کے ناطے جس طرح ہم اپنے گھر والوں کا خیال کرتے ہیں، ہم سوچتے ہیں یہ میری بیوی ہے تو اس پر میرا حق ہے، اس کو کھلانا پلانا، اس کی دیکھ بھال کرنا، اس کے اوپر پیسہ خرچ کرنا، اس کے اوپر وقت خرچ کرنا میری ذمہ داری ہے۔ یا پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے ہیں، بچوں کو پالنا پوسنا، بڑا کرنا، ان کی تعلیم کا انتظام، کھانے پینے کا انتظام، ان کی بیماری کے وقت دواؤں کا انتظام، یہ ذمہ داری میری ذمہ داری ہے۔ تو ایک مسلمان کی ویسے ہی دوسرے مسلمان پر کیا کیا بڑی بڑی ذمہ داریاں ہیں، اس کو ہم مختصر سے وقت میں، ہمارے پاس جو وقت ہے اس وقت میں ہم جاننے کی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ مجھے بھی آپ کو بھی
ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم حاضرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، حق المسلم علی المسلم ست، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر بنیادی طور پر 6 ذمہ داریاں۔ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ دوسروں کو 6 چیزیں دیں گے، اور آپ مسلمان ہیں تو آپ کو بھی دوسرے مسلمانوں سے 6 چیزیں ملنی چاہیے۔ کیا کیا ہے؟ پہلے اس کی کیا کہتے ہیں، پہلے میں حدیث سنا دیتا ہوں، ترجمہ سنا دیتا ہوں، اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں، ہر ایک کی مختصر شرح کرتے ہیں۔ پہلی چیز، اذا لقیتہ فسلم علیہ، کہ جب بھی ہم کسی مسلمان سے ملیں اس کو سلام کرنا۔ بعض حدیث میں رد السلام ہے، سلام کا جواب دینا بھی ہے، کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملے تو آپس میں ایک دوسرے کو سلام کرے۔ دوسری چیز، اذا دعاک فاجبہ، جب وہ کھانے پینے کی دعوت دے تو اس کی دعوت کو قبول کرے۔ تیسری چیز، وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، اور اگر وہ کبھی اچھا مشورہ طلب کرے، یعنی وہ ہم سے خیر خواہی چاہے، یا پھر وہ چاہتا ہے کہ ہم سے اسے فائدہ پہنچے گا اور وہ ہمارے پاس آتا ہے، ضرور اپنی بات سے، اپنی گفتگو سے، اپنے مشورے سے اسے فائدہ پہنچائے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز یہ بتائی گئی، وَإِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللَّهَ فَشَمِّتْهُ، ایک مسلمان بازو بیٹھا ہے، اسے چھینک آ گئی، اور چھینکنے کے بعد وہ کیا کہتا ہے، الحمدللہ، تو ہم اس چھینکنے والے مسلمان کا، الحمدللہ بولنے والے مسلمان کا جواب دیں گے، یرحمک اللہ، یہ ذمہ داری ہے، یرحمک اللہ۔ اگر کوئی مسلمان چھینکتا ہے، الحمدللہ بولتا ہے، اور بولنا بھی چاہیے، تو سننے والے کو کہنا چاہیے یرحمک اللہ، تو پھر اس کے جواب میں چھینکنے والا کہے گا اللہ یہدیک ویصلح بالک، اللہ یہدیکم ویصلح بالکم۔ 4 چیزیں ہو گئے۔ 5ویں چیز ہے، وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ، معلوم ہو جائے کہ کوئی مسلمان بیمار ہے تو جا کے اس کی عیادت کرنی چاہیے، یہ مسلمان کا حق ہے، چاہے وہ رشتہ دار ہو یا نہ ہو۔ اور آخری چیز، وَإِذَا مَاتَ فَعُدْهُ، وَإِذَا مَاتَ فَعُدْهُ، یا پھر وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ، جب وہ مر جائے، اس کا انتقال ہو جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہم پر یہ 6 چیزیں، یہ 6 ذمہ داریاں لازم آتی ہیں بنیادی طور پر۔ اس کے علاوہ مسلمان سے مسکرا کر ملنا، مسلمان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یا پھر اس کے علاوہ مسلمان کے ساتھ اخلاق سے پیش آنا، اس کی برائی کے باوجود بھی اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ بہت ساری چیزیں ہیں اپنی جگہ، لیکن بنیادی طور پر یہ 6 چیزیں ہیں۔ آئیے مختصر ہم دیکھتے ہیں۔ پہلی چیز کہی کہ مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے کو سلام کریں۔ سلام کے بارے میں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ آدم علیہ السلام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا، یہاں پر فرشتے بیٹھے ہیں، تم جا کر سلام کرو، اور فرشتے جو سلام کا جواب دیں گے یہی تمہاری ساری اولاد کے سلام کا جواب ہوگا۔ آدم علیہ السلام نے فرشتوں کو سلام کیا، فرشتوں نے انہیں وعلیکم السلام کا جواب دیا۔ اور اسی طرح احادیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی السلام علیکم کہتا ہے اسے 10 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتا ہے اسے 20 نیکیاں ملیں گی، اور اگر کوئی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے گا اسے 30 نیکیاں ملیں گی۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے، جب تک تم آپس میں محبت نہ کرو گے تم کامل مومن نہیں بن سکو گے۔ جب تک تم کامل مومن بننا چاہو گے تمہیں چاہیے کہ ایک دوسرے سے تم محبت کرو، اور ایک دوسرے سے محبت کا سبب طریقہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ آپس میں ایک دوسرے کو سلام کر کے محبتوں میں اضافہ کرو۔ ایک دوسرے کو سلام کرو، سلام کرنے سے کیا بھی انسان کا نقصان نہیں ہے، سلام کا، بلکہ اگر 2 مسلمان ناراض ہیں، 2 مسلمان بھائی ناراض ہیں، ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے ہیں، کہا کہ وَخَيْرُهُمَ الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلَامِ، جو مسلمان سلام کے ذریعے بات کرنا چاہے پہلے وہ اچھا آدمی ہے۔
दो लोग हैं, नाराज हैं, भाई हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं, बाप बेटा हो सकते हैं, रिश्तेदार हो सकते हैं, एक जगह काम करने वाले हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं, पड़ोसी हो सकते हैं, मोहल्ले वाले हो सकते हैं। अगर एक दूसरे से नाराज हैं, कहा कि दोनों में बेहतर वो आदमी है जो आगे बढ़कर सलाम करता है, यानी मुसलमान होने के तकाजे को निभाता है, बताता है अपने अमल से कि मैं मुसलमान हूं, मैं मोमिन हूं, बताता है। सलाम करने से, एक दूसरे से मिलने से आदमी छोटा नहीं हो जाता। एक दूसरे से मोहब्बत से पेश आने में, एक दूसरे को आगे बढ़कर सलाम करने में आदमी छोटा नहीं होगा। जो आदमी अपने आप को अल्लाह के लिए झुकाता है, मन तवादअ लिल्लाहि रफ़अहु अल्लाह, आदमी ये सोचता है मैं उससे सलाम क्यों करूं, मैं उससे बात क्यों करूं, मैं उससे वैसा क्यों करूं, वो मेरे सलाम के लायक नहीं। आदमी अगर ऐसा सोचता है, माफ करना, ये घमंड की अलामत है। आदमी को चाहिए कि आजिज़ी इख्तियार करे। जो अल्लाह को खुश करने के लिए आजिज़ी इख्तियार करता है, सामने वाले के सामने नरमी इख्तियार करता है, लय्यिनुल जानिब बनता है, अल्लाह ताला ऐसे आदमी की इज्जत को बढ़ाता है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ के बारे में कहा कि जब मुसलमान दावत दे तो उसकी दावत को कबूल करे। इसी वजह से बाज़ उलमा ने लिखा है कि अगर कोई वलीमा की दावत देता है तो वलीमा की दावत में जाना वाजिब और ज़रूरी है, ज़रूरी हो जाता है, लेकिन मुअक्कदा है। आदमी को क्या करना चाहिए, बग़ैर किसी उज़्र के अपने मुसलमान भाई की दावत को नहीं छोड़ना चाहिए। और हमारे लोगों में देखा जाता है, अगर किसी को दावत मिल रही है तो लोग माफ़ करना उसे बदनाम कर देते हैं कि यह आदमी हर दावत में जाता है, यह आदमी हर जगह जाता है। हाँ, मोहब्बत है, लोग बुलाते हैं, आदमी शरीक होता है, उनका दिल रखता है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी दावतें दी जाती रहीं, अल्लाह के नबी दावत कबूल करते रहे, सहाबा की दावतों में भी अल्लाह के नबी गए। यहाँ तक के एक यहूदी औरत ने अल्लाह के नबी को दावत दी थी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दावत में भी शरीक रहे, गैर मुस्लिम की दावत में भी शरीक रहे। मगर उस औरत ने क्या कर दिया था, खाने में जहर मिला दिया था। एक सहाबी ने वो खाना खा लिया और बाद में उनका इंतकाल हो गया। उस औरत को इस इंतकाल के बदले में अल्लाह के नबी ने उस औरत को भी क्या करा दिया, जान के बदले जान, उस औरत को भी कत्ल करा दिया गया। तो दावतों में शरीक होना, हाँ, कोई ऐसी दावत है जो इस्लाम की अहकाम के ख़िलाफ़ है। बहुत सारी दावतें हैं हमारे पास आज, माफ़ करे लोगों को, ऐसी चीज़ों को भी लोगों ने दावत का सबब बना लिया है। भाई, आप घर में पका कर खाते पीते हैं वो बात अलग है, मगर उसे बाकायदा एक दावत की शक्ल देना, उस चीज़ को एक रस्म की शक्ल देना, ये गलत है, ये मुनकर है, ये बुराई है। इस्लाम में इसका रिवाज नहीं। घर में आप चाहते हैं कि भाई बहन घर को आएँ, आप पकाएं और खाएं, लेकिन बाकायदा चीज़ों को, रस्मों का नाम देना, मुनासिबतों को ढूंढना, तलाश करना, खतना है, उसकी दावत हो रही है। ये कहाँ का रिवाज है? बाज़ घरों में अल्लाह माफ़ करे कि बालिग हो रही है लड़कियां, लोग घर में दावत कर रहे हैं। कैसी बेहयाई का मामला है, कैसी बेहयाई का मामला है। इन चीज़ों से बचना चाहिए। हाँ, अकीक़ी की दावत है, कहा गया कि आप कर सकते हैं बग़ैर किसी सबब के। आप चाहते हैं मैं मेरे दोस्तों को दावत दूं, आप दावत दे सकते हैं। बग़ैर किसी सबब के आप चाहते हैं मेरे पास जो काम करते हैं उन्हें मैं घर में बुलाकर दावत दूं, दे सकते हैं। दावत के अलावा भी खाना खिलाना ये अफजल कामों में से है। दूसरों को खाना खिलाना, रिश्तेदारों को खाना खिलाना, गरीबों को खाना खिलाना, ज़रूरतमंदों को खाना खिलाना, भूखे लोगों को खाना खिलाना, ये अल्लाह तबारक व तआला को बहुत पसंद है। बल्कि बाज़ हदीस में आता है अल्लाह ताला क़यामत के दिन पूछेगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया। बंदा कहेगा, परवरदिगार तू भूखा कैसे रह सकता है? तू पूरी दुनिया को खिलाने वाला है, पूरी कायनात को खिलाने वाला है, सारी मखलूक की रिज़्क़ की जिम्मेदारी तेरे ऊपर है, तू भूखा कैसे रह सकता है? अल्लाह ताला कहेगा, मेरा फलां बंदा भूखा था, अगर तू उसे खिलाता तो वहाँ मुझे पाता। तो लोगों को खाना खिलाना अपने आप में एक अफजल चीज़ ज़रूर है, लेकिन उसे रस्म व रिवाज का नाम देना और मुनासिबतें, घरों में उल्टी सीधी मुनासिबतें तलाश करना और दावतों का माहौल ऐसा बना देना। हमारी दावतें हैं, हमारे निकाह हैं, दावतों को इतना ज़्यादा रिवाज दे दिया गया है कि दावत से ज़्यादा, शादी से ज़्यादा
پورا خرچہ صرف دعوت میں نکل جاتا ہے۔ بہت سارے مسلم نوجوان دعوت کے لیے بڑی بڑی دعوتوں سے ڈر کر اس کے قرضے کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں، شادی کے بعد بھی اور شادی سے پہلے بھی پریشان ہیں کہ اتنی بڑی دعوت کا خرچہ میں کیسے اٹھاؤں۔ ہمارا معاشرہ دعوتوں کے نام پر فضول خرچ معاشرہ بنتا جا رہا ہے۔ ہمیں اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے کہ شادی کا خرچ ایک بہت بڑا خرچ یا تو سونے میں نکل جاتا ہے، سونا خریدنے میں نکل جاتا ہے، یا دعوت میں نکل جاتا ہے، جبکہ دونوں بھی شادی کے معاملے میں غیر ضروری چیزیں ہیں، دونوں بھی غیر ضروری چیزیں ہیں۔ اتنی بڑی دعوت کرنے، 500 لوگوں کو بلانے، 300 لوگوں کو بلانے، 200 لوگوں کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے شادی میں، اور اتنے تولے سونا دیں گے، اتنے تولے سونا دیں گے، وہ دیں گے، یہ بھی ضروری نہیں ہے۔ ہم نے اتنا بڑا اپنا ماحول بنا لیا ہے، ایسا خراب ماحول بنا لیا ہے، نوجوان لڑکے پریشان ہیں، نوجوان لڑکیاں پریشان ہیں، ماں باپ پریشان ہیں، معاشرہ پریشان ہے۔ اللہ رحم کرے۔ تو دعوت، ایک دوسرے کو دعوت دینا، ایک دوسرے کی دعوت قبول کرنا، یہ ایک مسلمان کا حق ادا کرنے کے برابر ہے۔ جب کوئی مسلمان ہمیں محبت سے دعوت میں بلاتا ہے، ہمیں جہاں تک ہو سکے اپنی مصروفیات کو چھوڑ کر جانا چاہیے، اپنے مسلمان بھائی کی دعوت میں شریک ہونا چاہیے، الا یہ کہ وہ دعوت گناہ کی دعوت نہ ہو، حرام کی دعوت نہ ہو، ایسی دعوت نہ ہو جو شرک و بدعت والی دعوت نہ ہو اور گناہ والی دعوت نہ ہو، ایسی دعوت میں بھی شریک ہونا چاہیے۔ تیسری چیز کہا کہ اگر کوئی مسلمان وَإِذَا اسْتَنصَحَكَ فَانصَحْهُ، یا پھر بعض حدیث میں کہا فَانصَحْ لَهُ، کہ اگر کوئی مسلمان ہم سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے کسی معاملے میں، میں بھی ایک ہی فیلڈ کا ہوں، آپ بھی ایک ہی فیلڈ کے ہیں، تو میری فیلڈ کا آدمی آ کر مجھ سے مشورہ مانگتا ہے، تو مجھے چاہیے کہ پوری ایمانداری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ اسے مشورہ دیں، اس کا بھلا چاہیں، اس کا اچھا سوچیں، یہ نہ سوچیں کہ اس کو میں یہ بات بتا دوں گا، ان کام کرے گا، یہ مجھ سے آگے نکل جائے گا۔ دھوکہ نہ کریں، خیانت نہ کریں، امانت کا معاملہ ہمیں اپنانا چاہیے اپنے مسلمان بھائیوں کے ساتھ۔ کوئی آ کر کہتا ہے مجھے نصیحت کیجئے، میرے بارے میں، مجھے فلاں کے بارے میں کچھ مشورہ دیجئے، خاندان کا معاملہ ہو یا پھر کہیں رشتے کا معاملہ ہو، کاروبار کا معاملہ ہو، کسی چیز کو خریدنے کا معاملہ ہو، کسی چیز کو بیچنے کا معاملہ ہو، آدمی کو اللہ سے ڈر کے مشورہ دینا چاہیے۔ کہا کہ المستشار مؤتمن، جس سے مشورہ پوچھا جا رہا ہے وہ امانت دار آدمی ہے، معلوم ہے تو بتا دے کہ مجھے یہ معلوم ہے، معلوم نہیں تو بتا دے کہ یہ مجھے معلوم نہیں۔ اپنی طرف سے کچھ بھی بول دینا، سامنے والے کو جان بوجھ کے نقصان میں مبتلا کرنا، یہ ایک مسلمان کی علامت نہیں ہے۔ جان بوجھ کے ایک مسلمان دوسرے کو برباد کرنا کبھی نہیں چاہے گا، اور اگر کوئی ایسا چاہتا ہے، ایسے آدمی کا ایمان کمزور ہے، اسے چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط کرے، اپنے ایمان کو آگے بڑھائے، اپنی توحید کو آگے بڑھائے، ورنہ پھر یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں کہ جانتے پوچھتے سامنے والے کو گڑھے میں ڈھکیل دے۔ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی چیز، 2 چیزیں ہیں، ایک چیز ہے چھینکنا، آدمی کو ناک میں کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا، حلق میں کبھی کچھ مسئلہ ہو گیا تو چھینک آتی ہے، ایک چیز۔ دوسری چیز ہے جسے ہم جمائی آنا کہتے ہیں، تصاؤب جسے کہتے ہیں۔ بعض حدیث میں آتا ہے ان اللہ تعالی یحب العطس ویکرہ التثاؤب، یا پھر ان اللہ تعالی یحب العطاس ویکرہ التثاؤب، کہ چھینکنا یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ کوئی آدمی چھینکتا ہے تو اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے، مگر کوئی آدمی جمائی لیتا ہے، بعض حدیث میں کہا التثاؤب من الشیطان، آدمی کے پیٹ سے جب ہوا آتی ہے، حلق میں آتی ہے، تو آدمی منہ بڑا کھول دیتا ہے اور ہاتھ آڑا رکھ دیتا ہے۔ کہا کہ یہ شیطان کی جانب سے ہے، آدمی کو جہاں تک ہو سکے منہ بند کر کے اس چیز کو دبانا چاہیے۔ نماز میں کھڑے ہیں بالخصوص، اور یہ سستی کی علامت ہے، سستی کی علامت ہے کہ کسی آدمی کو جمائی آ جانا یہ سستی کی علامت ہے، جبکہ چھینک آنا یہ آدمی کے یا تو بیمار ہونے کی علامت ہے، یہ آدمی کے پھر یا تو چست اور تندرست ہونے کی علامت ہے۔ اگر کسی آدمی کو چھینک آتی ہے وہ کیا کرے؟ چھینکنے والے کو سب سے پہلے چھینک آ رہی ہے تو اپنا
ہاتھ چہرے پر رکھے اس کے بعد چھینکنے کی کوشش کرے. ایسا نہ ہو کہ ناک سے منہ سے کچھ گندگی نکلے اور بازو والے پر پڑ جائے, یا پھر ایسا نہ ہو کہ بڑی آواز رہے جس سے سامنے والا کراہت محسوس کرے. چھینکنے کے آداب ہیں, آدمی اپنے چہرے پر یا تو دستی ہے, ہینڈ کرچیف ہے تو دستی کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھانک لے, یا ہاتھوں کے ذریعے اپنا چہرہ ڈھانک لے, اور بڑی آواز کے بجائے آدمی چھینکے. اس کے بعد الحمدللہ کہے, کیونکہ سائنس بتاتی ہے کہ آدمی جب چھینکتا ہے تو اس کے چہرے کا یا پھر اس کے آنکھوں کا پریشر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھار آنکھیں بھی باہر گر سکتی ہیں. تو اتنی بڑی مصیبت سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بچا لیا ہے, الحمدللہ کہنا تو بنتا ہے, اللہ کی تعریف تو بنتی ہے, اللہ کی تعریف بنتی ہے. تو سننے والا اگر کوئی مسلمان چھینکتا ہے اور الحمدللہ بولتا ہے تو سننے والے کو کیا کرنا چاہیے؟ یرحمک اللہ بولنا چاہیے. جیسا سلام کا جواب دینا ضروری ہے ویسا چھینکنے کے وقت الحمدللہ بولنا ضروری ہے, اور سننے والے کو بھی یرحمک اللہ بولنا ضروری ہے. 4 چیزیں ہو گئی. 5ویں چیز وَإِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ, کہ آدمی جب مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کرے. ایک مسلمان بیمار مسلمان کی عیادت کرے, اس کے پاس جائے, اسے بیماری میں تسلی دے, اس کو اچھے الفاظ کہے. عموماً آدمی بیمار ہوتا ہے تو مایوس ہو جاتا ہے, زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے, یا پھر علاج کے خرچے کی وجہ سے آدمی کبھی کبھار مرنے سے زیادہ جینے سے زیادہ مرنا پسند کر لیتا ہے کہ میں اس بیماری میں مبتلا ہو گیا ہوں, اتنا خرچ آئے گا. آدمی مایوس ہو جاتا ہے. ایک تو بیماری سے لڑ رہا ہوتا ہے اور ہسپتالوں کے چکر کاٹ رہا ہوتا ہے, پیسے سے بھی آدمی لڑ رہا ہوتا ہے. ایسے میں جا کر اسے تسلی دیں, اسے سمجھائیں, اسے بتائیں کہ بیماری یہ اللہ تبارک و تعالی شفا دے گا انشاءاللہ. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی بیمار کی عیادت کرتے تو کہتے لا بأس طہور انشاءاللہ, کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا. اور پھر اسے اگر آپ کو کوئی دعائیں آتی ہیں, پڑھ کر پھونکنے کی دعائیں آتی ہیں, درد کی, مصیبت کی, پریشانی کی, اسے دعائیں بتائیں. آج کل تو فون وغیرہ کا, یوٹیوب وغیرہ کا زمانہ ہے, اسے فون میں ہی صحیح دعائیں بتائیں کہ تم یہ دعا پڑھتے رہو, بتائیں اسے. حدیث میں فضیلت بتائی گئی کہ آدمی جب کسی مریض کی عیادت کے لیے جاتا ہے, جب تک وہ مریض کے پاس بیٹھا ہوا رہتا ہے تب تک وہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری میں رہتا ہے, جنت کے باغات میں سے ایک باغ میں رہتا ہے, جنت کے ماحول میں سے ایک ماحول میں رہتا ہے, جب تک آدمی کسی بیمار کے پاس بیٹھا رہتا ہے اور اس کی عیادت کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارا معاشرہ ایسا عجیب و غریب معاشرہ ہو گیا ہے کہ ہم اپنے رشتہ داروں کی عیادت کرنے تک بھی نہیں جاتے, بلکہ ڈرتے ہیں. کوئی بیمار ہو گیا تو ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں وہ ہم سے پیسے نہ پوچھ لے علاج کے لیے. اللہ اکبر. کبھی کوئی بیمار رشتہ دار ہسپتال میں نظر بھی آ جائے تو چہرہ پھیر کے واپس آ جاتے ہیں. یہ ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے میرے بھائیوں, ایک مسلمان کا شیوا نہیں ہے. بلکہ کہا گیا مسلمان تو وہ ہوتا ہے جو ایک دوسرے کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. التعاون علی البر, نیکی کے کاموں میں, خیر کے کاموں میں, بھلائی کے کاموں میں دوسروں کی مدد کرنے والا ہوتا ہے. اور کہا گیا من نفس عن مؤمن کربۃ من کرب یوم القیامہ, کہ جب تک آدمی دوسروں کی مدد کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی مدد کرنے والے کی مدد کرتا ہے. اور اگر کوئی آدمی اپنے مسلمان بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی مدد میں لگا رہتا ہے. ہمیں ان فضیلتوں کو یاد رکھنا چاہیے. ہاں, ہماری طاقت جتنی ہو سکے اتنا ہمیں تعاون کرنا چاہیے, تسلی کے بول بولنے چاہیے. کبھی کبھار آدمی کو پیسے کی ضرورت سے زیادہ دلاسے کی ضرورت ہوتی ہے, تسلی کی ضرورت ہوتی ہے, ہمت دلانے کی ضرورت ہوتی ہے, اچھے کلمات کی ضرورت ہوتی ہے, مثبت باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی پریشانی میں اس کے ساتھ کھڑے ہوں, اس کو دلاسا دیں, اس کو تسلی دیں, اور اس کو بتائیں کہ بیماری تو بس چند روزہ ہے, اللہ تعالیٰ تمہیں شفا ہے. آخری چیز وَإِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ, یہ فرض کفایہ ہے کہ اگر کسی مسلمان کا انتقال ہو جائے تو ہمیں جنازے میں شریک ہونا چاہیے, جنازے میں شریک ہونا چاہیے. کیونکہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا
جس مسلمان کے جنازے میں 40 توحید پر عمل کرنے والے لوگ جمع ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ اسے معاف فرما، اللہ تعالیٰ 40 توحید والوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور اسے معاف کر دیتا ہے۔ توحید پر عمل کرنے والے، شرک سے بیزار لوگ 40 لوگ جمع ہو جائیں کسی جنازے میں اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اے اللہ ہمارے اس بھائی کو معاف کر دے، اللہ اس کے گناہوں کو معاف کر دے، اللہ تعالیٰ 40 لوگوں کی لاج رکھ لیتا ہے اور ایسے بندے کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے۔ اگر ہماری شرکت سے، ہماری حاضری سے کسی کی آخرت سنور رہی ہے، کسی کی آخرت میں کامیابی ہو رہی ہے، خبر میں اللہ تعالیٰ اسے معاف کرنے والا ہے، تو ہمیں ضرور کسی کے جنازے میں شریک ہونا ہے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، معاف کرنا میں کچھ باتیں کچھ زیادہ ہو جائیں تو معاف کرنا۔ کسی کا انتقال ہوتا ہے تو لوگ دبئی سے آتے ہیں، کسی کا انتقال ہو رہا ہے لوگ سعودی سے واپس آ جاتے ہیں، قطر سے واپس آ جاتے ہیں، فلاں سے واپس آ جاتے ہیں، بحرین سے واپس آ جاتے ہیں، بنگلور سے، حیدرآباد سے آتے ہیں، سفر کر کے آتے ہیں۔ لیکن معاف کرنا، ہم نے خالی جنازے میں شریک ہونا ہی کافی سمجھا ہے، ہم میں سے کسی کو بھی نماز جنازہ کی دعا یاد نہیں ہے۔ کیسی عجیب بات ہے کہ میں کسی کے جنازے میں آ رہا ہوں اور جنازے میں مجھے دعا کرنا ہے۔ اصل میں 6 گھنٹے کا سفر، 12 گھنٹے کا سفر کر کے آ رہا ہوں، پیسہ خرچ کر کے آ رہا ہوں، لیکن مجھے معلوم نہیں کہ جنازے میں جا کر مجھے کرنا کیا ہے۔ یاد کریں، جیسے ہم سورہ فاتحہ زندگی میں ایک بار یاد کر لیے، ہر نماز میں ہم اسے پڑھتے ہیں۔ جنازے کی نماز کی دعا بھی سن کر یاد کریں۔ میں پھر بولوں گا، یوٹیوب میں سن کر یاد کریں کہ جنازے کی نماز کی دعا کیا ہے، اپنے بچوں کو سکھائیں۔ مرنے کے بعد بچوں کی دعائیں ہی ماں باپ کے کام آئیں گی، بلکہ بعض احادیث میں آتا ہے ایک بچہ اگر ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہتا ہے اللہ ماں باپ کے گناہوں کو بھی معاف کر دے گا اور انہیں جنت میں بھی داخل کر دے گا۔ ماں باپ کے گناہوں کو مرنے کے بعد آدمی دنیا سے چلا گیا تو اس کے گناہوں کو کون معاف کرنے لگائے گا اللہ کے پاس؟ اس کی اولاد ہی ہو گئی۔ اپنے بچوں کو جس طرح آیت الکرسی سکھاتے ہیں، سونے کی دعائیں سکھاتے ہیں، سورہ فاتحہ سکھاتے ہیں، اپنے بچوں کو نماز جنازہ کی دعائیں سکھائیں، ادب سکھائیں نماز جنازہ کا، کہ کسی کے مرنے پر خاندان میں کسی کی وفات ہو جائے تو کیسی خوش نصیبی ہوگی کہ پیچھے بیٹا کھڑا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے باپ کی معافی مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم بھی کیسے بیٹے ہیں کہ ہم نے آج تک اپنے ماں باپ کے لیے دعا مانگنے کا طریقہ ہم نے نہیں سیکھا۔ افسوس کی بات، یہ بھی افسوس کی بات ہے، جن ماں باپ نے گرمی میں، پریشانی میں، دھوپ میں، سردی میں ہمیں قربانیوں سے پالا پوچھا بڑا کیا، لیکن معاف کرنا ہم اس قابل نہیں کہ اپنے ماں باپ کے لیے ہم دعائیں مغفرت کر سکیں۔ ہم اپنے ماں باپ کے لیے اللہ سے معافی مانگنے والے نہیں ہیں، ہمیں افسوس کرنے کی ضرورت ہے۔ لیکن اب بھی کچھ بھی نہیں گیا ہے، اللہ نے مجھے آپ کو صحیح سلامت رکھا ہے۔ ہم اب سیکھیں دعائیں سیکھیں بیٹھ کر معاف کرنا۔ ہم کوئی گانا آ گیا اسے ہم کام کے وقت سیکھتے ہیں، سنتے ہیں، 2 دن میں گانا یاد ہو گیا، تیسرے دن پورا گانا سنا دیتے ہیں۔ یہ ہم دعاؤں کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے؟ دعاؤں کے ساتھ ہم کیوں نہیں کر سکتے کہ مجھے یہ دعا کی ضرورت ہے، میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ میرے بھائی کو معاف کرے گا، میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ میری بہن کو معاف کرے گا، میں یہ دعا پڑھوں گا میرے ماں باپ کو اللہ معاف کرے گا، میں یہ دعا پڑھوں گا اللہ میرے بھائیوں کی مغفرت کرے گا۔ یہ جذبہ ہمارے اندر کب آنا ہے؟ ہم مسلمان ہیں، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے کام آنا ہے، ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر یہ حقوق ہیں۔ ہم صرف یوں سمجھتے ہیں کہ ایک وہ کافروں والا معاملہ ہو گیا ہے کہ ایک کافر کے دوسرے کافر پر کوئی حقوق نہیں ہے، بس وہ کسی سے مل لیا، سامنے ملا، ہنسی مذاق خوشی آیا چلا گیا۔ لیکن شریعت بتاتی ہے آپ کسی مسلمان سے ملتے ہیں تو اس پر بھی ثواب ہے، آپ مسکرا کر ملتے ہیں تو یہ بھی صدقہ ہے، سلام کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، آپ مشورہ دیتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، چھینکنے پر یرحمک اللہ بولتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، آپ اس بیمار کا خیال کرتے ہیں یہ بھی نیکی ہے، آپ اس کے جنازے میں شریک ہوتے ہیں یہ بھی نیکی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم جس چیز سے جڑے ہیں آپس میں یہ اللہ پر ایمان ہے، یہ ہماری توحید ہے جو ہمیں آپس میں ایک جٹ ہو کر مل کر رہنے کا سبق دیتی ہے۔
تو یہ کچھ باتیں رہیں انفرادی تعلق سے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر کیا حق ہے، اس بارے میں یہ باتیں تھیں۔ اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین اجمعین۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم رب حلیم۔